میرے بھائی، میرے عزیز، اگر سن سکتے ہیں نا یا برداشت کر سکتے ہیں تو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ مجھے صرف یہ بتا دیں، ہم بات کرتے ہیں انویسٹرز کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی انویسٹمنٹ ایسے ایسے لوگ ہیں نا کہ جن کی ذاتی انویسٹمنٹ تو ہے ہی نہیں۔ کسی کو شامی صاحب نے جوائننگ دے دی، کسی کو سپوز کہ آپ نے دے دی، کسی کو کسی تیسرے نے جوائننگ دے دی، اپنا تو آنا ٹکانے لگا ہوا۔ ادر کمپنیز میں بھی کام ہے، پاسٹ ریکارڈ بھی سامنے ہے کہ دنیا کی کوئی کمپنی بھی لوگوں نے نہیں چھوڑی ہوئی، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ چودھری بننے کا شوق ہے، معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ گزارش یہ ہے، اگر سچ ہضم بھی کر سکتے ہیں نا تو یہ یاد رکھیے گا، سب سے پہلی جو آواز اٹھی تھی وہ غفار خان کی تھی، اور کوئی غفار خان اکیلا نہیں تھا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ شاہ فیصل ان کے ساتھ تھا، کچھ اور دوست ان کے ساتھ تھے، پھر خالد فاروق چودھری صاحب یہ ان کے ساتھ تھے۔ اب بات یہ ہے کہ ہر بندہ وہ جسے کہتے ہیں نا جمعہ جنج دنال، میں بھی لیڈر، میں بھی لیڈر، میں بھی لیڈر، میں بھی لیڈر، میں یہ جو نام لے رہا ہوں پرٹیکولرلی میں نے صرف 3 نام لیے ہیں، کوئی چوتھا اور نام نہیں لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی واقعی کوئی بھاگ دوڑ بھی تھی، وہ گھروں سے بیٹھ کے مولیاں کھا کے بقول شاہ فیصل کے وہ گھروں سے بیٹھ کے توپے نہیں چلایا کرتے تھے۔ انہوں نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، انہوں نے ڈیفرنٹ شہروں کے بھی وزٹ کیے، یہ لوگوں سے بھی ملے، یہ عدالتوں میں بھی گئے، یہ ادارے میں بھی گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں یہ لوگ نہیں گئے، لیکن رب نے ان کو تھوڑی سی عقل، سینس اور شعور دیا تھا۔ ان کا ٹارگٹ کوئی تباہی نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اختلاف اپنی جگہ پہ، اختلاف رائے ہو سکتا تھا، آج بھی ہو سکتا ہے، فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے، پاسٹ میں بھی تھا، لیکن جب ہم اکٹھے ہوئے، ہم نے چیزوں کو ٹیلی کیا، ڈسکس کیا نا، ہم جس نتیجے پہ پہنچے، میں بڑی اوپنلی بات کر رہا ہوں، نتیجہ یہ تھا کہ بھائی میرے، اگر سیف الرحمان خان نیازی باہر نہیں آتا، میں کہتا ہوں جی جس طریقے سے کہا جاتا تھا نا کہ جی وہ 10 سال سے پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، باہر ہی نہیں آئے گا جی، 14 سال کی سزا ہو جائے گی تو فلانا ہوگا تو ٹھیرا ہوگا، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ اگر وہ جیل کے اندر بیٹھا رہا تو پھر لکھ کے رکھ لے، دنیا کا کوئی بھی شخص اس چیز کو اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ تو دینا چاہتا تھا، تو لہٰذا ہمیں ہر وہ کام روک دینا چاہیے جو اس کے جیل سے باہر آنے کے راستے میں رکاوٹ ہو، اب وہ چاہے غفار خان ہو، چاہے وہ شاہ فیصل ہو، تو چاہے وہ چودھری خالد فاروق ہو۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جب ہماری ایک کمٹمنٹ ہوئی، اس کے بعد آپ لوگوں نے کوئی پنگا، کوئی ایسی چیز ان کی طرف سے محسوس کی؟ ہرگز نہیں، انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کو آنر کیا، ہمارے ساتھ چلے۔ آپ کو کیا آئیڈیا ہے؟ انہوں نے پیسے بھی خرچ کیے ہیں، اور خاص طور پہ میں بات کرنا چاہوں گا شاہ فیصل کی، آپ اسے حلف لے کے پوچھیے گا کہ کتنی جگہوں پہ اس نے پیسے خرچ کیے ہیں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو آفر کی کہ فیصل بھائی میں آپ کو کتنے پیسے بھیجوں، اس نے کہا نو، میں نے دے دیے ہیں، اینڈ دیٹس آل۔ اب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے، پتہ نہیں یار بیچاروں نے کیا کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے، آج اگر وہ لوگ ہی اگر ہٹ لسٹ پہ ہوں گے، ان کے اوپر اگر تہمتیں لگائی جائیں گی، فلانا بک گیا تو فلانا جھک گیا تو فلانا یہ ہو گیا تو فلانا وہ ہو گیا، تو پھر میں کیا کہوں گا وہاں پہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی جسے کہتے ہیں نا 1.5 اینٹ کی الگ الگ مسجد بنانا چاہ رہا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بس اب چونکہ معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو میں بس یہ جو چودھری صاحب والی جو پگ ہے نا یہ میرے سر پہ ہونی چاہیے۔ تو تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات کیا ہوئی؟ میرے لیے انتہائی محترم ہے، انتہائی قابل احترام ہے نا شاہ صاحب،
شاہ صاحب کی واقعی میٹنگ طے ہے 15 تاریخ کی، اور انہوں نے 3 نام لیے تھے، میں ہوں گا، خالد جاوید صاحب ہوں گے، خالد فاروق صاحب اور جاوید صاحب ہوں گے۔ میں نے بھی اکنالج کیا، سی او صاحب نے بھی اکنالج کیا، لیکن وہ ایک روٹین کی میٹنگ ہے بھائی۔ بات صرف یہ ہے کہ یہ جتنے تمام گروپس کے اندر جو انویسٹرز، میں ریپیٹڈلی بات کر رہا ہوں انویسٹرز کی، انویسٹرز کی ترجمانی کس نے کی؟ ان لوگوں نے کی۔ نیٹ ورکرز کی مخالفت کس نے کی؟ انہوں نے کی۔ اس نقطے کو سمجھے۔ نیٹ ورکرز اپنے معاملات سمجھتے ہیں، وہ سی او سے ڈیلی مل رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو نیٹ ورکرز کے بھی خلاف تھے، اور انہوں نے صرف اور صرف انویسٹرز کے حق میں صرف آواز بلند نہیں کی گھروں میں بیٹھ کے، انہوں نے فزیکلی پریکٹیکلی بھی ان کے لیے کام کیا ہے۔ اور کوئی مانے یا نہ مانے، میں ایڈمٹ کرتا ہوں میرے ساتھ انہوں نے پرومس کیا، میں نے ان کے ساتھ پرومس کیا کہ انشاءاللہ خدا نہ کرے کسی بھی سٹیج پہ اگر جہاں ہمیں یہ لگا کہ سیف الرحمان خان نیازی کسی بھی قسم کی کوئی ہینکی پھینکی کرتا ہے، تو خدا کی قسم سب سے پہلے جو ہے نا ملک نوید کھڑا ہوگا اور اس کے پیچھے راج ریاض کھڑا ہوگا۔ لیکن کیا کسی سٹیج پہ نظر آیا ہے کہ وہ نہیں دینا چاہ رہا ہے؟ اس کی پرابلمز کو کسی نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کسی کو قانون کی الف بے کا بھی پتہ ہے، کسی کو ایون کہ کیس کی الف بے کا بھی پتہ ہے، ایون کہ کسی نے ریفرنس کی اے بی سی ڈی بھی ابھی تک پڑھی ہے کہ ریفرنس ہے کیا؟ کسی نے ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی پڑھ کے دیکھا ہے؟ یار خدارا تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچے۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرف کوئی لگا دے لا 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 یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلانا پلان تیار ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ او بھائی بہت ہوگی ہے بھائی، بہت ہوگی ہے۔ میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، خدارا ان چیزوں سے باہر نکلیں بھائی۔ جو لوگ آپ کے سنسیئر تھے ہیں ان کو سنسیئر رہنے دیں۔ یہ نہ ہو کہ انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے کہ جاؤ پھر بھائی جی جو کرنا ہے جا کے کر لو۔ کیا کریں گے پھر؟ صرف گروپوں میں نعرے ماریں گے؟ تو پلیز یار میری بات کو مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن یار لمٹ ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی۔ تھینک یو۔